سامعین ذویل احترام والاحتشام، اللہ وحدہ لا شریک کے پاک کلام کی تلاوت اور حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد سب سے پہلے دعا گو ہوں اللہ بندہ اخکر کو حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات اور احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں اللہ تعالیٰ صحیح ترجمہ اور تشریح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو مجھے سننے کے بعد اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دونوں اٹھا کے اوپر رکھ۔ میں نے اللہ کے پاک کلام سے ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ تقریر بلا تمہید گزشتہ سے پیوستہ ہے۔ پچھلے جمعۃ المبارک میں نے نکاح کے فضائل عرض کیے تھے کہ نکاح کی فضیلت کیا ہے۔ جزاک اللہ۔ اور اس مرتبہ میں حقوق زوجین کے اوپر اللہ کے قرآن نبی کے فرمان سے میں عرض کرنے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ سے توفیق مانگتا ہوں، دعا کرتا ہوں مجھے توفیق عطا فرمائے، میں صحیح معنوں میں آپ تک قرآن اور حدیث کا پیغام پہنچا سکوں۔ جو آیہ مبارکہ میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، تقریر بلا تمہید، تاکہ کم وقت میں زیادہ میں آپ کے دامنوں میں موتیوں کو ڈال سکوں اور آپ اپنے دامنوں میں ان کو سمیٹ سکیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ پوری انسانیت، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے جی، پوری انسانیت کو ایک جان سے پیدا کیا جس کو ہم کہتے ہیں آدم علیہ السلام۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا۔ آدم علیہ السلام سے اماں حوا کو پیدا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا، اور ان دونوں سے بہت سے مرد عورت پھیلا دیے۔ ایک جان سے پوری انسانیت کو پیدا کیا۔ کیسے؟ پہلے اس کا جوڑا بنایا، پھر اسی میں سے مرد و عورتوں کو یعنی تفریق ختم کر دی۔ یہ نیچا ہے، یہ متوسط ہے، یہ اعلیٰ ہے۔ باپ ہمارا ایک ہی ہے، ماں ہماری، یہ قرآن کی سٹیٹمنٹ ہے۔ اب پھر کہا، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، اور اللہ سے ڈرو جس کے نام پر مانگتے ہو اور رشتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یہاں پر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے جی کہ رشتوں کا لحاظ رکھنے میں جو اس وقت سب سے زیادہ گڑبڑ ہو گیا رشتہ، وہ ہے میاں بیوی کا رشتہ۔ سب سے زیادہ جو گڑبڑ ہو چکا ہے، یہ سب سے زیادہ گڑبڑ ہم نے نا جی، یہ ابھی کوئی 5 7 سال 10 سال ہو گئے ہوں گے، 15 سال لگا لیں، 20 لگا لیں، اس سے زیادہ نہیں۔ پچھلے 20 سالوں کے اندر جتنی طلاق کا ریشو ہم نے دیکھا ہے نا، اتنا ہم نے پوری زندگی میں اپنے بڑوں کے، مجھے یاد ہے کہ کسی کی طلاق کی نا جی، وہ کبھی کوئی خبر آنی کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے، اور وہ بات بھی ایسی ہوتی تھی جیسے کوئی ایٹم بم پھوٹ گیا، اتنی خوفناک بات ہوتی تھی طلاق، اور حد المقدور کوشش کی جاتی تھی کہ انتہائی اقدام، یہ جو آخری فیصلہ ہے، آخری قدم ہے طلاق کا، یہ بہت ہی جب ناگزیر حالات ہو جائیں جب اٹھایا جائے۔ اب تو طلاق دینا فیشن ہو گیا، نہ میاں کو بیوی کا پتہ ہے اس کے حقوق کیا ہیں، نہ بیوی کو پتہ ہے مرد کے حقوق کیا ہے۔ آتے ساتھ ہی سب تو پہلے کہندا ہے جی تو میری ماں دی خدمت کریں گی، میرے پیو دی خدمت کریں گی، تو میرے گھر رہ سکنی ہے، نہیں تو چل چھٹی تیری، تینوں میں لیاندا ہی انہاں دی خدمت واسطے۔ سب سے پہلا ہی قدم غلط ہے، سب سے پہلا قدم ہی غلط ہے۔ بس یہی آج عرض کرنے کی کوشش کروں گا
کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جن وجوہات کی بنا پر یہ سارے اسباب، یہ طلاقیں، یہ پریشانیاں یہ پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے میں. انشاءاللہ تعالی العزیز انہیں کو میں عرض کروں گا. عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. مشکات شریف میں 3080 نمبر پر یہ حدیث پاک موجود ہے. عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ کریم آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شخص جماع اور نکاح کے اخراجات کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ شادی کرے، کیونکہ وہ نگاہوں کو نیچا رکھنے اور عفت و عصمت کی حفاظت کے لیے زیادہ مؤثر ہے. اور جو شخص عقد نکاح کی استطاعت نہ رکھے تو وہ روزہ رکھے، کیونکہ یہ اس کی شہوت کو کم کرنے کا باعث ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی موجود ہے، یہ حدیث پاک مسلم میں بھی موجود ہے. سب سے پہلا معاشرے میں جو خرابی کا سبب ہے وہ اس حدیث پاک میں بیان کر دیا گیا. عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، بچوں کی 30 سال عمر ہو گئی، شادی کوئی نہیں کی. سب سے پہلی گڑبڑ کا بنیاد جو ہے وہ یہاں سے. جو جوان آدمی ہے اس کا دماغ تو خراب ہوگا نا جی. وہ ٹی وی ہے، کیبل ہے، نیٹ ہے، ہر ایک. اب معاشرے کے اندر فحاشی اور یعنی بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے. اب مجھے یہ بتاؤ، بچہ جوان ہو گیا 14-15 سالوں میں، بڑا ہی کوئی لیٹ ہو جائے تو 17 سال تو بس اینڈ ہی ہو گئی نا جی. یہ بڑا کم ہوتا ہے کہ 17 سال تک کوئی جوان نہ ہو. بھائی جو بچہ 15-16 سال میں جوان ہو رہا ہے، 17 سال میں جوان ہو رہا ہے، اس کی شادی تم 30 سال میں کر رہے ہو، وہ دماغی مریض نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ سب سے پہلی بنیاد. لڑکی کی شادی لیٹ کی، لڑکے کی شادی لیٹ کی. سب سے پہلا ذہنی جو ہے ٹینشن کا، جس کو ہم عام روٹین میں آج کل کہتے ہیں ڈپریشن، اس کی بنیاد ہم نے پہلے نمبر پر رکھی. معاشرے میں امن چاہیے، بچہ جوان ہو، بچی جوان ہو، فوراً اس کی شادی کرو. اگر استطاعت نہیں ہے، اپنی روٹی، اپنی بیگم کی روٹی پوری نہیں کر سکتا تو پھر روزے رکھے تاکہ اس کو شہوت، زور اس کا ٹوٹے. یہ کس نے ہمیں سبق پڑھایا جی؟ یہ تیرے میرے سونے نبی نے، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سبق پڑھایا. نوجوانوں کی فوراً شادی کرو، نہیں کر سکتے روزے رکھواؤ تاکہ بے حیائی، فحاشی اور یعنی زنا اس طرف کسی کا دماغ ہی نہ جائے. پہلے اب آپ نے اپنے دامنوں میں موتیوں کو سمیٹتے جانا ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فأظفر بذات الدین. حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے. پہلی وجہ لمالہا، مالدار عورت ہے جی، پیسے والی عورت ہے، غریب پھکڑ آدمی ہے، نکاح کرے گا اس کا بھی بھلا ہو جائے گا، اس کا بھی بھلا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. دوسری حضور نے فرمایا ولی جمالہا، اس کے حسن و جمال کی وجہ سے. لڑکی بڑی خوبصورت ہے، عورت بڑی خوبصورت ہے، اس کے حسن کی وجہ سے اسے نکاح کیا. تیسرا حضور نے فرمایا ولی دینہا، پھر اس کے دین کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. بچی عالمہ ہے، فاضلہ ہے، حافظہ ہے، قاریہ ہے، ہاں جی، سلجھی ہوئی بچی ہے، دین پڑھی ہوئی بچی ہے، اس لیے اس سے نکاح کیا جاتا ہے. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، تم دیندار کے ساتھ نکاح کر کے کامیابی حاصل کرو. گھر میں عالمہ بچی آئے گی، اس کو خود بھی پردے کا خیال ہوگا، وہ تمہارے گھر کے اندر ماحول بھی اسلامی بنا دے گی. وہ خود بھی پردہ کرے گی، وہ تمہارے گھر کو بھی حیا والا بنا دے گی. تمہاری نسلوں کے اندر بھی شرم و حیا کا سبق اور دور دارہ چل پڑے گا. بچیاں بھی حیا والی، بچے بھی حیا والے، نگاہوں میں شرم ہوگی، ان کو عزت ہوگی. اور اگر خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، یہ حدیث پاکی بخاری شریف مسلم شریف کے اندر موجود ہے، اور اللہ نہ کرے اگر بگڑی عورت آ جائے گھر میں تو گھر کا ماحول سارا ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ سارا ہی ماحول خراب ہو. وعن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
الدنیا کلها متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، رواہ مسلم۔ یہ صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ساری کی ساری متاع ہے، ساری کی ساری، ہر ایک چیز، ڈنڈا یہ بھی متاع ہے، یہ فون، گاڑی، گھر، بنگلہ، ہر چیز، لیکن سب سے بہترین متاع کیا ہے؟ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین متاع، تیرا سب سے بہترین خزانہ، تیری سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ وہ نیک بیوی ہے۔ جس بندے کو نیک بیوی مل گئی اس کو دنیا کی سب سے بہترین چیز مل گئی۔ عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاثة حق على الله عونهم المكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف والمجاهد في سبيل الله۔ یہ روایت ترمذی شریف میں، نسائی شریف میں، ابن ماجہ شریف میں، مشکاۃ شریف میں، ہر جگہ پر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین قسم کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے، تین لوگوں کی اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرتا ہے۔ سب سے پہلا مکاتب، جو کہ ادائیگی چاہتا ہو، دوسرا پاک دامنی کی خاطر نکاح کرنے والا، تیسرا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ یہ تین ایسے افراد ہیں۔ آج کے موضوع کی نسبت سے اس حدیث پاک میں جو بندہ نکاح اس لیے کرے میں فحاشی سے بچ جاؤں گا، عریانی سے بچ جاؤں گا، میں بد نکاحی سے بچ جاؤں گا، میں زنا سے بچ جاؤں گا، میں ارلم پرلم، ہاں جی ایویں یاریاں دوستیاں، گھر بیوی بیٹھی ہے، فون 50 کڑیاں دا فون موجود ہے، ان دے نال بھی ہیلو ہائے، ان دے نال بھی ہیلو ہائے، ایسے بندے کی اللہ مدد نہیں کرتا۔ ایسا بندہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا وہی نحوست بھرا کام ہو جائے گا، ہر کام میں اس کو نحوست ملے گی، ہر کام میں اس کو ناکامیاں ملیں گی۔ اگر اس نے نکاح کیا، اس لیے نکاح کیا میں فحاشی سے، عریانی سے، بے ایمانی سے، ان چیزوں سے میں بچ جاؤں گا، اور کسی اور سے بھی اس نے کوئی واسطہ تعلق نہیں رکھا، تو وہ جس کام میں ہاتھ ڈالے گا اللہ کی مدد اس کے ساتھ شامل ہوگی۔ وہ بابا اللہ کی مدد جس کے ساتھ شامل ہو جائے، آپ دیکھیں بعض بندے مٹی بھی پکڑتے ہیں سونا بن جاتی ہے۔ ہم کہتے ہیں یار یہ بڑا کامیاب کاروباری آدمی، دیکھ تو صحیح وہ حیا کا پیکر بھی تو ہے نا، وہ شرم کا پیکر بھی ہے۔ البتہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب الیکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ وان لا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد عریض۔ یہ ترمذی شریف میں حدیث پاک موجود ہے، یہ مشکاۃ شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے پاس کسی ایسے شخص کا پیغام آئے جس کا دین اور اخلاق اور عادات تمہیں پسند ہوں تو اسے بچی کا رشتہ دے دو، اور اگر ایسا نہ کرو گے تو پھر زمین میں فتنہ اور فساد ہوگا۔ آج نہ جی ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے اگر ہماری بچی ہے نا تو رشتہ کسی ڈاکٹر کا ہونا چاہیے، ڈاکٹر اچھے پیسے کماتے ہیں، پھر کہتے ہیں چلو کوئی نہیں جج ہو جائے تبھی ٹھیک ہے، ہاں جی پھر کہتے ہیں چلو یار کو فوج کرنل مرنل جرنل ہو جائے، ہاں جی کوئی ایسا ہو جائے، چلو کچھ بھی نہیں ہے، وکیل کو اچھا لیول دا وکیل ہو جائے۔ اچھا جی اگر وکیل بھی نہ ملے تو پھر ہم کہتے ہیں چلو کاروباری تو ہونا چاہیے نا جی، کوئی 2-4-5 لاکھ روپے دی مہینے دی آمدنی ہونی چاہیے، اپنی گڈی اپنا بنگلہ سارا کچھ ہونا چاہیے۔ آج تک کسی نے نہیں ایسا سوچا کہ ہمارے مسجد کے امام صاحب کنوارے ہیں، بندہ بھی ٹھیک ہے، اخلاق دا بھی اچھا ہے، دین دا بھی پڑھے لکھے آدمی ہے، چلو انہوں میں اپنی بیٹی دیا، ادھر تے توجہ ہی کوئی نہیں۔ یا آپ مجھے بتائیں آپ کے علاقے میں کبھی ایسا ہوا ہے کہیں پہ شنید میں کہ امام کنوارا تھا، کسی نے نمازی نے اپنی بیٹی دے دی صرف اس کے؟ یہ حدیث پاک میرے سامنے ہے، بغیر ثبوت کے بات کرنا میرا کام نہیں، حدیث پاک تک پہنچانا میرا کام ہے، اس کے بعد منوانا اللہ کا کام ہے، اللہ آپ پہ منوا لے گا، مجھے منوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے حبیب نے کیا کہا؟ وَخُلُقَهُ فَزَوِّجُوهُ، تجھے اس کا خلق پسند آ جائے، دین پسند آ جائے، بندہ پڑھا لکھا ہے، بندہ عالم آدمی ہے، تے بیٹی دا رشتہ دے۔ اور اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر حضور نے فرمایا اِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ عَرِيضٌ، ایسا نہیں کرے گا تو زمین میں ایسا فتنہ اور فساد ہوگا کہ پھر تیرے ہاتھ میں کوئی شے آنے والی۔ بابا میری بات سنو، آپ نے آج سن رہے ہیں نا کہ طلاقوں کی ریشہ کہاں تک پہنچ چکی ہے؟
ہاں جی، ہر دوسرے دن چوتھے دن پتہ لگتا ہے فلانی دی کڑی نو بھی طلاق ہو گئی، فلانی نو بھی طلاق ہو گئی، ادھر بھی طلاق ہو گئی. لیکن سنیا جی مولوی نے اپنی بڈھی نو طلاق دے دیتی. 4 رکھ لیں گے لیکن طلاق کسی کو نہیں دیں گے الا ماشاء اللہ کوئی کبھی دانا بچوں خراب ہی نکل آتا نا جی، کو ہو جائے ایسا. ورنہ مولوی اپنی بیویوں کو طلاقیں وہ ان کے حق میں ہی مر جائیں گی. لیکن طلاقیں اگر مولویوں کو اجازت ہوتی 8 بیویاں رکھنے کی تو اللہ کے فضل سے 8 بیویاں اسی کے حق میں ہی مرتی. یہ خرابی کی اگلی وجہ. اب یہ دامن میں سمیٹتے چلے جائیے. وعن معقل ابن یسار قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزوجوا الودود والولود فإنی مکاثر بکم الامم. یہ ابو داؤد شریف، نسائی شریف اور مشکات شریف میں ہر مقام پر حدیث پاک موجود ہے. حضرت معقل بن یسار بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر سے زیادہ محبت کرنے والی اور زیادہ بچوں کو جنم دینے والی عورتوں سے شادی کرو، کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دیگر امتوں پر فخر کروں گا. کل قیامت والے دن کتنی صفیں ہوں گی؟ ہاں جی، کتنی صفیں ہوں گی؟ 120 صفیں ہوں گی انسانیت کی کل قیامت والے دن. اور حضور کی امت کی ان میں تعداد کتنی ہوگی؟ 80 صفیں. پوری انسانیت کی کتنی صفیں؟ 120. اس میں سے 80 کس کی؟ تیرے میرے سونے نبی کی. تو وہ 80 صفیں کیسے بنیں گی؟ اولاد پیدا کرو، 2 ہی بچے اچھے، اور اگر خدا نہ خواستہ دونوں مر جائیں پھر ہاں جی کو 8 10 15 بال جمو یار، کو 2 4 فوت بھی ہو جان تو باقی اولاد تو ہوئے نا جی. اولاد کے رزق کے لیے اللہ نے آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا. رزق کا فیصلہ اس نے اپنے ہاتھ رکھا ہے. وہ کیڑی کو بھی رزق دے گا. آج کل حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے کیا کرنا شروع کر دیا. مجھے 3-4 دن ہو گئے یا 4 دن یا 3 دن کسی نے واٹس ایپ کیا کہ ایک بندے نے کیا کیا، حالات سے پریشان ہو کر اس نے اپنی بیوی کو بھی مار دیا، بچوں کا گلا بھی کاٹ دیا اور خود بھی پھانسی لے کے مر گیا. یہ 3-4 دن کی بات ہے. ہماری ڈائریکشن آؤٹ ہو گئی ہے. آپ اذان سنتے ہیں، کتنی مرتبہ اذان ہوتی ہے؟ حی علی الصلاح کے بعد کون سا لفظ آتا ہے؟ ہاں کون سا لفظ آتا ہے؟ اللہ تھوڑی خیر کرے. حی علی الفلاح کا معنی پتہ کیا ہے؟ کس کو پتہ ہے بتاؤ؟ کامیابی کی طرف آؤ، فلاح کی طرف آؤ. 5 ٹائم مؤذن سپیکر لگا کے، بڑے بڑے سپیکر، میری تو آواز، میرے مسجد کے سپیکروں کی آواز تو یہاں تک نہیں پہنچتی نا جی. بعض مساجد کے سپیکر کتنے بڑے، اتنے کہ 2-2 میل تک ان کے سپیکروں کی آواز جاتی ہے. 5 ٹائم ہر محلے کی مسجد کے اندر سے آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح. کامیابی تجھے ادھر سے ملے گی، فلاح تجھے ادھر سے ملے گی، نجات تجھے ادھر سے ملے گی. کامیاب ہونا ہے ادھر آ جا، فلاح پانی ادھر آ جا، اگر دنیا دے اندروں کوئی شے لینی ادھر آ جا. لو جی 5 وقت اعلان کیا جا رہا ہے. لوگ ادھر نہیں آتے جہاں سے ملنا ہے، ادھر نہیں آتے. ادھر جا رہا ہے جس کے پیچھے بھاگنے سے وہ آگے ہو جاتی ہے. دنیا کے پیچھے بھاگو وہ اور آگے ہو جاتی ہے. دنیا سے دور بھاگو وہ تیرے قدموں میں آ کے گرتی ہے. آج سر جھکا. ملک پاکستان کے اندر نہ رب نے کبھی پہلے کمی رکھی تھی نہ آج کمی ہے. اس کی معدنیات میں، اس کے وسائل میں نہ کل کمی تھی نہ آج کمی ہے. یہ جتنے لوٹنے والے ہیں 50 گنا اور لوٹنے والے آ جائیں. رب نے اتنے وسائل رکھے ہیں کہ ان کے لوٹنے کے باوجود بھی اللہ ہر ایک کی حاجت کو پورا کر سکتا ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ آ کے اس کی بارگاہ میں سر کو جھکا. آپ پہلے ادھر سر جھکا. وہ ہم نے وہ چھوڑی اذان دے کے 5 وقت، کوئی محلہ نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں. 2 میل کا آپ مجھے فاصلہ نہیں بتا سکتے لاہور میں جہاں پر آپ کو مسجد نظر نہ آئے. ہر مسجد میں اذان ہو رہی ہے، ہر مسجد کا مؤذن حی علی الفلاح کہہ رہا ہے، لیکن ہم نے ادھر توجہ. لہذا ناکامی کا ایک سبب یہ بھی ہے. لو جی آگے حدیث پاک سنیں. وعن عائشہ قالت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اعظم النکاح برکۃ ان یسرہ مؤنۃ. یہ امام بہیقی نے اور مشکات شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے.
اما عائشہ بیان کرتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ نکاح سب سے بابرکت نکاح ہے جس میں اخراجات کم ہوں، کم خرچ بالا نشیں۔ آج پریشانی کا ایک سبب یہ ہے کہ جہیز کے پیسے کوئی نہیں، حلوں کے پیسے کوئی نہیں، روٹی کے پیسے کوئی نہیں، وری کے پیسے کوئی نہیں، زیور کے پیسے کوئی نہیں، اس وجہ سے بچیاں بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئیں۔ یہ حدیث پاک میرے سامنے حضور فرماتے کم خرچے والا نکاح بہت ہی برکت والا ہوتا ہے۔ ہماری جو مائیں وہ کتنے ٹرک لے کے آئی تھیں بتاؤ؟ ایک جوڑا، دو جوڑے، چار پانچ، بس یہ جوڑے تھے ہماری ماؤں کے پاس۔ آج تک وہ گھر میں بسی ہوئی ہیں یا نہیں؟ ہمارے باپ کے حق میں ہی مری ہیں کہ نہیں؟ جو دو دو چار چار ٹرک جہیزوں کے لے کے آتی ہیں وہ کتنی دیر بس جاتی ہیں؟ وہ ساری زندگی سامان پہ ہی لڑائی بنی رہ جاتی ہے، ہم نے یہ بھی دیا تھا، ہم نے یہ بھی دیا تھا، یہ توڑ دیا، یہ کم ہو گئی ہو، پھر عدالت میں کیس ہو رہے ہوتے ہیں، ساڈا یہ بھی نہیں دیتا انہوں نے، ساڈا یہ بھی نہیں دیتا انہوں نے۔ تو ایک نحوست کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت زیادہ اخراجات۔ آپ کے یہ پاکستان کے اندر ایک شادی ہوئی ہے، اس کو یوٹیوب پہ سرچ مارنا، آپ کو پوری تفصیل سے وہ بتائیں گے۔ 2 ارب 50 کروڑ روپے کی شادی ہوئی ہے۔ کتنا؟ 2 ارب 50 کروڑ کی ایک شادی، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ ماسٹر کمپنی اور پاک ٹائل والے جو ہیں ان کی آپس میں شادی ہوئی ہے، 2 ارب 50 کروڑ کی، جس میں صرف 60 کروڑ روپے کے پھول بوٹے ہی لگا دیے۔ سمجھ آئی؟ ان قربانی آ رہی نا، تو جو لبرل قوم ہے نا جی، اس کو فوراً آ جائے گی ہائے ہائے اتنا مہنگا جانور لینے کی کیا ضرورت ہے، یہی کسی غریب کی مدد کر دو۔ میں کہتا ہوں جناب یہ جو آپ نے 80 لاکھ روپے کی، کروڑ روپے کی گاڑی لی ہے، یہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ 10 لاکھ روپے کی گاڑی بھی آتی ہے، باقی کسی غریب کی مدد کر دو۔ یہ 2 ارب 60 کروڑ 50 کروڑ روپے جو آپ نے لگایا ہے، ہاں جی، اس میں سے 50 کروڑ کی شادی کر لیتے، 2 ارب روپے کسی غریب کی بچیوں کو دے دیتے، کتنی غریب کی بچیاں اٹھ جانی تھیں۔ درد کچھ اور ہوتا ہے، دوائی کچھ اور کی جا رہی ہوتی ہے۔ ساڈے پنجابی چ کہندے نے پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، ہاں جی، پیڑا ہور تے پھکیاں ہور، درد کسی اور پاسے، پھکیاں کسی اور پاسے لے رہے ہیں۔ البتہ اب میں 1-2 احادیث مبارکہ مزید عورتوں کے بارے میں، بیویوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركتم لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء۔ یہ حدیث پاک صحیح بخاری شریف کے اندر 3331 نمبر پر موجود ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ بیان کرنے والے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورتوں کے بارے میں میری وصیت ہمیشہ خیال میں رکھنا، یعنی بیویوں کے ساتھ ہمیشہ میری وصیت یاد رکھنا۔ یا رسول اللہ کیا وصیت؟ فرمایا ہمیشہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا، نرمی، تحمل مزاجی۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اور پسلی بھی وہ والی پسلی جو اوپر کا حصہ ہے، یہ پسلی تو سیدھی ہے نا جی، اس پسلی کے حصے سے نہیں، اس پسلی کے حصے سے جو ایسے ہے، جو سب سے زیادہ مڑا ہوا حصہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کیا ہوگا؟ پسلی ٹوٹ جائے گی۔ کچھ اندھی من لئی، کوئی اپنی منا لئی، کچھ درگزر کیا، کچھ پیار کر لیا، کبھی دبکا دے لیا، کبھی صرف نظر کر لیا، کبھی جھگڑ لیا، کبھی خاموش ہو گئے۔ بالکل سیدھا نہیں کرو، اگر بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو انجام کار کیا ہوگا؟ طلاق ہو جائے گی، ٹوٹ جائے گی، ہاں جی۔ اور حضور فرماتے ہیں اگر اسے یوں ہی چھوڑ دو گے تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی رہے گی۔ یہ بھی نہیں کہ جو مرضی کر دی پھرے، کھلا جانور نہیں ہے، قابو میں رکھو، لیکن اتنا بھی قابو نہ کرو کہ وہ بالکل ہی ختم ہو جائے، نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں پس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ عن عبداللہ بن عمرو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ۔ حضور فرماتے ہیں دنیا ساری خوبصورت ہے، ہر چیز اس کی اچھی ہے، تمہاری سرمایہ ہے، لیکن بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے۔
عن ابی امامہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقول ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من زوجة صالحة ان امرها اطاعته وان نظر اليها سرته وان اقسم عليها ابرته وان غاب عنهما نصحته فی نفسها وماله. یہ حدیث پاک سنن ابن ماجہ شریف میں 1857 نمبر پر حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقوی کے بعد مومن نے جو سب سے اچھی چیز حاصل کی ہے وہ ایسی نیک بیوی ہے کہ اگر شوہر اسے حکم دے تو اسے مانے، اگر اس کی جانب دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے، اور اگر وہ اس کے بھروسے پر قسم کھا لے تو اسے سچا کر دکھائے. اگر وہ موجود نہ ہو تو عورت اپنی ذات اور اس کے مال میں اس کی خیر خواہی کرے. وہ عورت، اللہ اکبر، میں جب صحابہ اور صحابیات کی تاریخ پڑھتا ہوں نا تو حضور سبحان اللہ، کیا اللہ نے ان کو حوصلہ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو جگر عطا فرمایا تھا. ایک صحابیہ کا بچہ فوت ہو گیا. جب ان کے شوہر گھر آئے نا جی، آتے ساتھ ہی انہوں نے شور نہیں مچا دیا، ہائے منڈا مر گیا، ہائے منڈا گیا، ہائے، کوئی وین ویلا نہیں. جب خامد آیا آتے ساتھ ہی ان کو بٹھایا، کھانا کھلایا، ان کو حاجت تھی، صحبت کی. صحبت کرنے کے بعد اب عورت اپنے خامد سے، یہ صحابی سے کیا کہہ رہی ہے؟ اللہ کا کروڑ شکر نہیں اللہ نے ہمیں اپنی اولاد دی ہے. ہاں اللہ کا کروڑ شکر ہے، اس کا مال ہے. فرمایا اگر کوئی بندہ تمہیں کوئی شے دے اور واپس مانگ لے تو آپ اس پر ناراض ہوں گے؟ آپ کو دکھ ہوگا؟ کہا نہیں، مجھے کس بات کا دکھ ہے، اس کی چیز اس نے واپس لے لی. فرمایا اللہ نے ہمیں ایک بیٹا دیا تھا، اس نے آج واپس لے لیا ہے. یار یہ تھے ہیرو لوگ، واقعتاً ہیرو، جو حقیقی زندگی کے ہیرو ہیں. اس عورت نے واویلا نہیں کیا، بیٹا اس کا مر گیا ہے. آتے ساتھ میرے ایک ساتھی تھے، ہم بھوانے ایک جگہ ہے، ہم وہاں گئے، مناظرہ تھا ہمارا. ہم 3 دن مسلسل مناظرہ لڑتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دی. 3 دن کی مسلسل مشقت، پڑھ کے دماغ گرم ہوئے تھے، طبیعتیں نیند اجڑی ہوئی تھیں، سارا کچھ. ہم تھکے ہارے جب واپس آئے رات کو عشاء کے بعد، میں اپنی مسجد میں آ گیا، وہ اپنی مسجد میں گئے. صبح فجر کے ٹائم فون آ گیا کہ وہ مولانا فوت ہو گئے. اور میں نے کہا یار رات کو ہم آ رہے ہیں، وہ بندہ ٹھیک ٹھاک تھا، اس کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیا مسئلہ بنا؟ کہا جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا اس کی بیگم نے شور مچا دیا، ہائے وے تیری بہن نو طلاق ہو گئی. وہ ابھی آ لینے دے اللہ کی بندی، بیٹھ لینے دے، کو پانی چاہ، کو کھانا روٹی تسلی نال دس نہیں اندے نال ہی تیری بہن نو طلاق ہو گئی. وہ بیچارے کا دماغی نس پھٹی، وہیں پہ اس کی جان نکل گئی. تو ایک نحوست کی یہ ٹھیک ہو گیا جی. اب یہ تھی عورتوں کی طرف سے کہ عورتوں کو کیسا ہونا چاہیے اور کیا ان کے معاملات ہیں. اب میں مردوں کے بارے میں مختصراً آپ کو عرض کروں. بہترین شوہر کی نشانیاں، احادیث مبارکہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اشارتاً میں آپ کو عرض کرتا چلا جاتا. سب سے پہلے بہترین شوہر کی نشانی کیا ہے؟ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی، خوش خلقی، حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے. چونچے لڑانی ہے نا، فون پہ نہیں لڑانی، باہر دی کڑیاں نہیں، اور کسی کی عورت دیکھی وہ کیا کہتے ہیں پنجابی کہتے ہیں دوسرے دی گڈی تے بڈھی بڑی سونی لگ دی، گڈی تے بڈھی دونوں سونیاں لگ دی ہیں. اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کے اوپر نظر میلی رکھیں گے خدا کی لعنت برستی رہے گی. مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ جو مرضی کرو، وہ جتنا کرو گے اتنا اجر و ثواب پاؤ گے. حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک کا خلاصہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اس کو بھی اللہ اجر عطا فرماتا ہے. یا رسول اللہ، صحبت کرنے کا بھی اجر ہوتا ہے؟ فرمایا اگر وہی بندہ زنا کرتا تو کیا ہونا تھا؟ یا رسول اللہ گناہ ہونا تھا. فرمایا وہ اپنی بیوی سے کیا، اس گناہ سے بچا، اللہ نے اس کو اجر عطا فرما دیا. تو شوہر کی پہلی نشانی ہے. دوسری، جو اپنی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کسی قسم کی غفلت اور کوتاہی نہ کرے. عورتیں ہمارے گھروں میں سب سے زیادہ مار کیوں کھاتی ہیں؟ ایک گندی میرے ماں دی خدمت نہیں کرتی، میرے پیو دی خدمت نہیں کرتی. اب ایمان سے بتاؤ، تم نے نکاح اس لیے کیا تھا تیری ماں دی خدمت کرے یا تیرے پیو دی کرے؟ شریعت نے اس پر کیا واجب کیا ہے؟ وہ تیری خدمت کے لیے آئی ہے. تیرے کپڑے دھونا،
تیری خدمت کرنا، تیرا کھانا بنانا، یہ اس کی ذمہ داری ہے. تیری ماں کی ذمہ داری اس کی نہیں، تیری ماں کی ذمہ داری تیری ہے. وہ تیری ماں ہے، وہ تیرا باپ ہے، وہ تیری بہنیں ہیں. تو اپنے خاندان قبیلے کا ذمہ دار ہے، وہ ذمہ دار نہیں. ہم بیوی نہیں لے کے آتے، ہم نوکرانی لے کے آتے ہیں. سال میں 365 دن کپڑے بھی دھوئے فی سبیل اللہ، برتن بھی دھوئے فی سبیل اللہ، بچوں کی تربیت بھی کرے فی سبیل اللہ، ساس سسر کی خدمت کرے فی سبیل اللہ، نند آئے دیور آئے سب کی خدمت کرے فی سبیل اللہ، مہمان آئے سب کی خدمت کرے فی سبیل اللہ. تے اڑتے سی انہوں کی سلا دینا تو کرتی کی ہے، سارا دن ویلی بیٹھی رہنی. یہ ہم اسے اجر دیتے ہیں. برتن دھونے کے لیے الگ نوکرانی رکھو، کپڑے کے لیے الگ رکھو، آئے گئے کے پکانے کے لیے باورچی الگ رکھو، اور پھر ان کی تنخواہیں دو. پھر مجھے بتانا کہ ہاں اب بتاؤ کیسی گزرتی ہے. کبھی آپ نے کہا ہے سال میں 365 دن آپ کام کرتی رہتی ہیں، یہ ہفتہ ہم نے آپ کو چھٹی دی، اس ہفتے میں آپ کپڑے نہیں دھوئیں گی، برتن نہیں دھوئیں گی، ہانڈی نہیں پکائیں گی، کوئی کام نہیں کریں گی، کوئی سلسلہ نہیں. یہ اس ہفتے میں ہم آپ کو چھٹی دیتے ہیں، یہ ہم کام خود سنبھالیں گے. آج ہوا ایسا ہے؟ دسو نہیں. جس دن بڈھی بیمار ہو ایسی انہیں کہنا پھر کی ہویا، تھوڑا جا بخار ہی ہے نا، چل روٹی پکا. یہ کام تو نے نہیں کیا، یہ کام تو نے نہیں کیا. یہ اچھے شوہر کی نشانیاں. اس لیے گھر اجڑنا ہے، پتہ ہی کوئی نہیں بیوی کے حقوق کیا. اگر تمہارے ہاں بیٹا پیدا ہوا، وہ دودھ پلا رہی ہے تو اس کا احسان ہے. آپ نے ایمان سے بتاؤ، واقعہ سنا ہوا ہے جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، حضور کی ولادت پر کون لینے کے لیے آئی تھی؟ اماں حلیمہ. حضور کو کس نے دودھ پلایا؟ یا سویبہ نے یا اماں حلیمہ نے؟ اماں آمنہ نے. 2 سال کو، یعنی عرب کا اور تیرے نبی کا طریقہ یہ تھا کہ وہ عورت الگ سے، وہ دایا الگ سے وہ ہائر کرتے تھے، ان کی خدمت کرتے تھے اپنے بچے کی پرورش کے لیے. اور آج ہماری بیویاں خود دودھ پلا رہی ہیں. ہم نے ان کو کبھی کہا ہے تو نے میرے بچوں کو دودھ پلایا، یہ تھوڑی سی خدمت قبول کرو. اگر وہ اپنا حق کا مطالبہ قاضی وقت کے پاس لے جائے تو تم مجبور ہو جاؤ گے اس کو دودھ پلانے پر اجرت دینے کے لیے. کبھی ہم نے یہ دیکھا ہے؟ کوئی نہیں. ہمیں تو بھائی نوکرانی چاہیے 365 دن بغیر بریک کے چاہیے، جو ہر ایک ہماری خدمت کرتی چلی جائے. وہ تیری نوکرانی نہیں ہے، خدمت تیری اس کے اوپر واجب ہے، تیرے ماں باپ کی نہیں. ہاں وہ کر دے گی، اس کی اچھائی ہے، اس نے سلوک ہے اس کا، وہ کرتی ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے. لیکن بابا حق ہے. جو اپنی بیوی کو عیش و آرام میں برابر کا شریک سمجھے. جو حضرت صاحب آپ یار اللہ تعالیٰ ہر ایک کو توفیق دے، دوستوں یاروں کے ساتھ ہم ہوٹلنگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، دعوتوں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے، شادیوں پہ جاتے ہیں یا نہیں جاتے. بیویاں تو ہماری گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، اللہ ماشاء اللہ کوئی ساتھ لے جائے. ہاں جی، کبھی جو ہے نا ایسا بھی کر لیا کرو، اپنی بیوی سے کہہ دیا کرو آج کا کھانا دوپہر کا آپ نے نہیں بنانا، میں آپ کو باہر سے لا کے کھلاؤں گا. ابھی ایسا بھی کرو نا یار. آپ تو سارے انجوائمنٹ کریں، ساری چیزیں باہر سے کھائیں، اور اس کا حق کدھر گیا؟ جو عیش و آرام آپ حاصل کر رہے ہیں اس کو بھی دو. سمجھ آ رہی؟ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ غیر مردوں میں لے کے نکل جاؤ. ہاں یہ بے غیرتی ہے، یہ غیرت نہیں ہے. جو آپ کھانے پینے پہننے میں اپنے لیے پسند کرتے ہو اس کے لیے بھی پسند کرو. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، جو اپنی بیوی پر کبھی ظلم اور کسی قسم کی بے جا زیادتی نہ کرے. میرا نے جی شادی کو 22 سال سے زیادہ ہو گئے. 22 سال. ان 22 سال میں نے آج تک اپنی بیوی کو ایک تھپڑ نہیں مارا. پنجابی فیملی سے تعلق رکھنے والے، مار کٹائی یہ تو ہماری جڑوں میں ہے. مارنا پیٹنا، اور بالخصوص بیوی کو مارنا، یہ تو پورے پنجابی جو ہے نا جی پٹی کا ایک یوں سمجھ لیں کہ فریضہ ہے. ہمارے اوپر لازم ہے کہ جب تک بیوی کی گت پکڑ کے اس کو جھنجھوڑا نہ جائے، دیواروں میں نہ ماریں، اس کا منہ مار مار کے ہم زخمی نہ کر دیں، ہم مرد ہی نہیں کہلاتے. کیا بات ہے یار، یہ مردانگی ہے؟ اس کو مردانگی کہتے ہیں؟ اور یہ تو بزدلی ہے، یہ بزدلی ہے. اس سے بڑا کم ظرف آدمی، اس سے بڑا کمینہ آدمی، اس سے بڑا گھٹیا آدمی ہے ہی کوئی نہیں جو بیوی کے منہ پہ تھپڑ مارے. یہ کون سی مردانگی ہے؟
ذرا لو نا باہر والے سے پنگا، پہلوان سے پنگا لو نا، کسی اپنے کے برابر سے لو، اس کے منہ پہ تھپڑ مارو، پھر پتہ چلے گا ہاں برابری ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ وہ بیچاری پہلے ہی تیری نوکر ہے، وہ پہلے تیری مجبور ہے، گھر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور پھر اس کو مار کے اپنی پہلوانی دکھانی، واہ 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 واہ، یہ کون سی پہلوانی ہوئی؟ یہ کوئی پہلوانی نہیں، یہ بزدلی ہے۔ جو اپنی بیوی کے تند مزاجی اور بد اخلاقی پر صبر کرے، ضروری نہیں ہوتا ساری بیویاں ایک جیسی ہوں۔ ایک نمازی میرا بیچارہ چھوڑو سا تھا، عمر مسجد سوڈی وال میں خدمت کرتا رہا، استاد جی میں نے بچا لو، میں کہ کیوں کی بڑیاں بڑی بڑی ظالم ہے، میں کہ کیوں؟ استاد جی جدو غصہ ہوندا ہے کدی بیلنا سیرے چ، کدی چمچا سیرے چ، کدی ڈوئی سیرے چ، حضور اللہ واسطے میں نے بچا لو، میں مر جانا ہے۔ وہ ایسے ایسے بھی پھر آگے سے ریئیکشن آ جاتے ہیں، ہاں جی ببر شیر بھی آ جاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے جب آپ ایکشن کریں گے ریئیکشن تو ہوگا، آپ برا کریں گے تو برائی تو سامنے کھڑی ہے نا جی۔ اچھا شوہر کون سا؟ 8ویں نشانی، جو اپنی بیوی کی خوبیوں پر نظر رکھے، معمولی غلطیوں کو نظر انداز کر دے۔ میں نے اکثر یہ جو ہے نا تجربہ کیا ہے، یہی بات میں آخری آج سمجھا دوں آپ کو، اکثر میں نے تجربہ کیا ہے، پورا ایک سفید کاغذ لے کے سینٹر میں لگایا ایک نقطہ اور سب سے پوچھا یہ کیا ہے، ایسے کر کے پوچھا کیا ہے، ہر ایک نے جواب دیا جی یہ نیلا نقطہ، کالا نقطہ، یہ فلاں نقطہ ہے۔ سفید پیپر کے اوپر 99